خدا میں یہ تاثیر دیکھتی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو اب آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں ہمارے معزز مہمان ریاض ابوبکر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ فأولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فأولئک هم الخاسرون۔ صدر جلسہ و انتظامیہ مسجد حاضہ اور محترم محمد نعیم صاحب اور دیگر ان کے رفقاء جنہوں نے اس خوبصورت مجلس کا انعقاد کیا ہے، میں تہ دل سے ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس عنوان سے اس مجلس کو منعقد کیا گیا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی عظمت پر، اس کے فضائل پر اس محفل کو سجایا گیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی گفتگو کو اسی عنوان کے تحت مکمل کروں، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت دعا ہے جس کو امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اس دعا کو یاد کر لے اور اس پہ غور کر لے تو اس شخص کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آپ اس کا ترجمہ سنیں، اے اللہ بے شک میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو فائدہ دینے والا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بعض علم ایسے بھی ہیں جو نافع نہیں ہوتے، علم ہونے کے باوجود اگر انسان اس سے فائدہ نہیں حاصل کر رہا تو یہ اس کے لیے بدبختی ہے۔ ایک اور حدیث میں جو کہ صحیح حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، من علم لا ينفع، یا اللہ میں تجھ سے ایسے علم کی پناہ مانگتا ہوں لا ينفع، جو فائدہ مند نہیں۔ علم جب ہمیں مل جاتا ہے تو اس پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔
محض کتابوں کو یاد کر لینا، حفظ کر لینا کافی نہیں ہے جب تک ہم اس علم کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے۔ وَرِزْقًا طَيِّبًا، یا اللہ میں تجھ سے ایسے رزق کا سوال کرتا ہوں جو پاکیزہ رزق ہے۔ پتہ چلا کہ کچھ ایسے رزق بھی ہوتے ہیں، ایسی روزی بھی ہوتی ہے جو پاکیزہ نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، جب روزی پاک نہ ہو تو اس کا پتہ کتنا نقصان ہے، آپ کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہماری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، قرآن مجید کی تلاوت، غرض جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوتا، کیونکہ رزق پاک نہیں۔ لہذا ہم سب کو اپنے اپنے رزق پر اپنی جو ہم روزی حاصل کر رہے ہیں، ہمارے جو ذرائع اور وسائل ہیں حصول رزق کے، ان پہ ہمیں غور کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ اللہ میں تجھ سے ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں متقبلا، جس کو قبولیت حاصل ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بعض اعمال ایسے ہیں جو کہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے، لہذا ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، بلکہ عمل کے ساتھ مقبول عمل کی دعا فرمائی کہ ایسا عمل جو اللہ تیرے ہاں مقبول ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، قرآن مجید ہمیں یہ راستہ بتاتا ہے کہ نافع علم کون سا ہوتا ہے، رزق طیب کون ہے، اور عمل متقبل کون سا ہوتا ہے۔ آج قرآن مجید جس کو آج ہم پڑھتے ہیں اور اس پر ہمارا اعتقاد ہے اور کامل یقین ہے کہ یہ لا ریب کتاب ہے، اور جب سے قرآن مجید کو اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ پہلی امتوں کو جو کتاب دی جاتی تھی اس کے اندر تحریف ہو جاتی تھی، تغیر اور تبدل ہو جاتا تھا، اور وہاں کے اس وقت کے جو علماء ہوتے تھے اپنی مرضی اس کے اندر شامل کر دیتے تھے، مگر یہ امت محمدیہ کو اللہ نے ایسی کتاب دی ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ بے شک ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ امت محمدیہ کے حصے میں آئی ہے، اور ہمارا دین جس کو اللہ نے کامل دین فرمایا، قرآن مجید اس کی ہمیں بشارت دیتا ہے، خبر دیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ ایک یہودی، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے اے امیر المومنین، تمہاری کتاب کے اندر ایک ایسی آیت ہے لو نزلت فینا معشر الیہود لاتخذناہ یوما عیدا۔ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب کے اندر ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہم یہود کے بارے میں نازل ہوتی
تو ہم اس دن کو عید کا ایک دن قرار دیتے ہیں۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی نے کہا یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ بھی اس امت کو اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے کہ ہمیں اللہ نے وہ دین عطا فرمایا ہے جو کامل دین ہے، جس میں کسی کمی بیشی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ہر لحاظ سے کامل کر دیا ہے، اور اس دین کی جو سب سے بڑی اساس اور بنیاد ہے، جو ماخذ ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہمارے بیشتر مسائل جو ہیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، تمام بنیادی مسائل، چاہے وہ توحید ہو، چاہے وہ آخرت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ رسالت کے مسائل ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ تین جو بڑے اہم مسائل ہیں، اللہ کی توحید کا مسئلہ، آخرت کا مسئلہ اور نبوت اور رسالت کا مسئلہ، قرآن مجید میں اکثر ان تین باتوں پر زیادہ گفتگو کی گئی ہے کہ آپ اللہ کی توحید کو مانیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ آپ آخرت پر ایمان لائیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر بھی آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اور نبوت اور رسالت کہ جن نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے، ہمیں ان پر ایمان لانا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ تمام نبیوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، کہ کیونکہ جو بندہ اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتا، اللہ کے کسی ایک پیغمبر کا انکار کرتا ہے، تو بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی عظمت یہ ہے کہ اس کتاب نے ہمیں گمراہی سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ کتاب جو ہم نے تمہیں دی ہے قرآن مجید، اس کا ایک وصف یہ ہے یہدی، یہ رہنمائی کرتی ہے، تمہیں راستہ بتلاتی ہے، حق اور باطل کی تفریق پیدا کرتی ہے، اور اللہ نے اس کو فرقان قرار دیا ہے کہ ہم نے تمہیں فرقان عطا کی ہے۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیم کے بارے میں، جو اس کتاب کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے اور قرآن مجید کی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کتنا مقام عطا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ ہماری نظر میں شاید ہم قرآن مجید پڑھنے والوں کا وہ ادب اور احترام نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر شاید کمی ہے، اور ہم اس نظر سے نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جس نظر سے اللہ قرآن مجید سیکھنے والوں کو اور سکھانے والوں کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعلیم جو ہے، اس کی جو ڈگری ہے، اس کو سب سے اعلیٰ قرار دیا۔ خیرکم، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں، یعنی درجے کے لحاظ سے اور علم کے لحاظ سے، فضیلت کے اعتبار سے جو لوگ قرآن مجید کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، ان سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں وَإِنَّ أَفْضَلَكُمْ، کہ تم میں سب سے افضل انسان وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے اور سکھاتے۔ دنیا کے اندر بڑے علوم ہیں، ان کو حاصل کرنے کا فائدہ ہوتا ہے،
دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، دینی فائدہ بھی ہوتا ہے، اخروی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن جو فوائد اور جو فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی تعلیم پر فضیلت رکھی ہے وہ کسی علم پر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ دین کی سمجھ کیا ہے؟ قرآن کی سمجھ، قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کا علم ہے۔ اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم دے دیا ہے، وہ قرآن مجید کو پڑھنا جانتا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ جانتا ہے، قرآن مجید کے جو احکامات ہیں ان کو جانتا ہے، قرآن مجید کے اندر جو موجودہ مسائل ہیں ان کو وہ جانتا ہے، ناسخ اور منسوخ کو جانتا ہے، مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، اس بات کو وہ جانتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے، تو میرے عزیز بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خیرکم، وہ سب سے بہترین انسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ فی اناء اللیل واناء النہار۔ فرمایا کہ دو چیزوں میں رشک کرنا جائز ہے، یعنی کسی بندے کو دیکھ کر یہ التجا کرنا، دل کے اندر خواہش پیدا ہونا کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ فرمایا دو چیزوں میں وہ جائز ہے، لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ قرآن، ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا کر دیا ہے، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ بندہ اس قرآن کے ساتھ دن اور رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہے، رات کو بھی قرآن کے ساتھ قیام کرتا ہے، رات کو اٹھ کر تہجد کے وقت، رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اور دن کی گھڑیوں کے اندر بھی وہ قرآن کے ساتھ کھڑا ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن مجید کے ساتھ کھڑا ہے، قرآن کے مطابق چلتا ہے، اس کی زندگی دن کو یا رات کو قرآن مجید کے خلاف نہیں ہوتی، یہ وہ بندہ ہے جو قابل رشک ہے۔ میرے بھائی صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل اور مجلس کو کتنا بابرکت قرار دیتے ہیں جس محفل اور مجلس میں اللہ کی کتاب کو پڑھا جاتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے کسی گھر کے اندر جمع ہوتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کتاب کا آپس میں وہ مطالعہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، مگر اللہ کی طرف سے اس محفل اور مجلس پر سکون نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس محفل اور مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور جب فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ کو علم ہوتا ہے کہ میرے بندے کیا کام کر رہے تھے، کون سی دعا کر رہے تھے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انہوں نے دیکھا ہوتا، تو فرشتے کہتے ہیں پھر تو اور مزید اللہ تو اس سے وہ دعا کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تیری جہنم سے پناہ چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اگر انہوں نے دیکھا ہوتا، تو فرشتے کہتے ہیں پھر تو مزید اس سے پناہ مانگتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتو تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ
کہ جس چیز کا وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے میں نے ان کو وہ عطا کر دی ہے، اور جس چیز سے وہ اللہ تجھ سے پناہ مانگ رہے تھے وہ چیز میں نے ان سے ہٹا دی ہے، دور کر دی ہے، پناہ دے دی ہے، یعنی ان کو میں نے جنت عطا کر دی اور جہنم سے دور کر دی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، اس محفل کے اندر ایک بندہ وہ بھی تھا جو اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا، اس کو تو کوئی اور کام تھا اور وہ وہیں بیٹھ گیا آ کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قوم لا یشکا جلیسہم، وہ ایسے لوگ ہیں جو ان کے پاس بیٹھتا ہے وہ بھی بد نصیب نہیں رہتا۔ یہ اتنی بابرکت محفل ہوتی ہے کہ جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں پر اللہ کی کتاب کو تلاوت کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانٍ أَوِ الْعَقِيقِ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح وادی عقیق جائے یا وادی بطحان جائے؟ فَيَاتِي مِنْهَا، وہاں سے وہ 2 اونٹنیاں موٹی موٹی کوہانوں والی لے کر آئے، بغیر اسمن، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی قطع رحمی کے۔ قالو یحب کلہم، ہم میں سے ہر بندہ یہ پسند کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص صبح اللہ کے گھر میں جاتا ہے، فیتعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ، جب وہ اللہ کے گھر میں صبح جاتا ہے اور اللہ کی کتاب سے 2 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کے لیے وہ 2 آیتیں جو ہیں وہ 2 سرخ موٹی کوہانوں والی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ مِّن ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ مِّن أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی 3 آیتوں کو سیکھتا ہے تو اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور اگر کوئی آدمی 4 آیتیں سیکھتا ہے تو اس کے لیے 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، فرمایا کہ جتنی بھی آیات کو سیکھے گا اور پڑھے گا اس قدر اس کو اجر اور ثواب ملے گا، ہر آیت کے بدلے میں 1 اونٹنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس قرآن مجید کو جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کے فضائل، اس کی برکات، اور اس کے اندر جو اللہ نے ہدایت رکھی ہے، شفا رکھی ہے، اللہ نے روشنی رکھی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نور مبین فرمایا کہ یہ نور ہے جو بالکل واضح ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کے متعلق فرمایا ہے جس سے آج ہم غافل ہیں، جس کی تعلیم کی طرف ہماری آج توجہ نہیں ہے، جس کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی اہمیت ہم دنیاوی تعلیم کو دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے ہونہار ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، ان کو ہم مدارس اور مساجد میں نہیں بھیجتے۔ قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے ہم ان کا انتخاب نہیں کرتے۔ اس کے پیچھے کیا بات ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیم کو اہمیت نہیں دیتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، آپ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کی وجہ سے یرفع، بلندی دیتا ہے، رفعت دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے، اہمیت دیتا ہے۔ جو اس کتاب کو پکڑیں گے، اس کتاب کو سمجھیں گے، اس کتاب کو سیکھیں گے، اس کتاب کو اپنا عقیدہ بنائیں گے، نصب العین بنائیں گے، منہج اور راستہ بنائیں گے، اس کتاب کو اپنا مسلک بنائیں گے، اس کتاب کے مطابق چلتے ہیں، اس کتاب کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اس کتاب کے مطابق اپنے اختلافات کا حل تلاش کرتے ہیں، اس کتاب کو اپنے لیے ہدایت اور رہنما سمجھتے ہیں، یرفع، اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو بلند کر دیتا ہے، وَيَضَعُ بِآخَرِينَ، اور وہ لوگ
جو اس کتاب سے اعراض کرتے ہیں، اس کتاب کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کتاب کو اپنا دین، منہج اور عقیدہ نہیں بناتے، اس کتاب کے فیصلے نہیں مانتے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو نیچے گرا دیتا ہے، وہ پستی میں چلے جاتے ہیں۔ بظاہر دنیاوی طور پر ہمیں وہ بڑے اونچے نظر آتے ہیں کہ اس کے پاس بڑا مال ہے، بڑے اونچے عہدے پر فائز ہے، بڑا پڑھا لکھا لگتا ہے ہمیں، بڑے اس کے اختیارات ہیں، لیکن اس کے پاس قرآن نہیں ہے، قرآن کا عقیدہ نہیں ہے، قرآن کی سوچ اور فکر نہیں ہے، قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، قرآن مجید کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پرواہ نہیں کرتا۔ بظاہر وہ بندہ ہمیں جتنا ہی اونچا نظر آ رہا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ نیچے گرا ہوا ہے، زمین پر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے مکہ کی وادی کے اندر کس بندے کو امام مقرر کیا، یہ صحیح مسلم کے اندر واقعہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارا ایک آزاد کردہ جو غلام ہے اس کو میں نے مکہ کے اندر امیر مقرر کیا ہے، امام مقرر کیا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ نے ایک آزاد کردہ غلام کو اہل مکہ کا امیر بنا دیا، امام بنا دیا ہے، اللہ اکبر۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا کہ وہ قرآن مجید کا پڑھنے والا ہے، انہو لقاری للقرآن، کہ وہ قرآن مجید کو پڑھنے والا ہے، قرآن کا قاری ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا عالم ہے۔ اور انہوں نے اس موقع پر یہ حدیث پڑھی تھی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کیوں نہ ہم اس کو امام بنائیں، کیوں نہ ہم اس کو مقام عطا کریں، بیت اللہ کا مصلی اور امامت اور منبر ہم اس کو کیوں نہ دیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو یہ عظمت دی ہے، یہ بلندی اور یہ مقام اللہ نے اس کو دیا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ جس بندے کے پاس قرآن مجید کا علم ہوتا ہے وہی منبر پہ کھڑا ہوتا ہے، وہی آپ کو جمعہ پڑھاتا ہے، وہی آپ کو نماز پڑھاتا ہے، وہی آپ کا جنازہ پڑھاتا ہے، وہی آپ کے نکاح پڑھاتا ہے، وہی آپ کے دینی مسائل حل کرتا ہے، وہی آپ کو حلال اور حرام بتاتا ہے، وہی آپ کے نکاح اور طلاق کے مسائل حل کرتا ہے، وہی آپ کو دین کی بات بتاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کا علم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو قرآن مجید ہے اس کے متعلق شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر 713 نمبر پر ایک روایت ذکر کی ہے، ان ھذا القرآن سبب، فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے نا قرآن مجید، یہ اللہ کی ایک مضبوط رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک حصہ، ایک طرف، ایک سائڈ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسری طرف تمہارے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں اس کتاب کی اہمیت جانیں، اللہ تعالیٰ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو سورہ آل عمران میں فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یہ اللہ کی رسی ہے، قرآن مجید اللہ کی رسی ہے، اور قرآن مجید اللہ کا علم ہے، قرآن مجید دین اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، فرمایا وَلَن تَزِلُّوا فَتَمَسَّكُوا بِهِ، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو، وَلَن تَزِلُّوا وَلَن تَحْلِقُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، جو لوگ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی ہلاک نہیں ہوں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج ہمیں اگر ترقی چاہیے، اگر آج ہمیں امن چاہیے، ہمیں سکون چاہیے، تو ہم اس کتاب کی طرف پلٹیں، اس کتاب کی طرف ہم رجوع کریں، اس کتاب کو پڑھیں اور جو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اس پہ ہم عمل کریں۔ اگر ہم اس کتاب کو پس پشت ڈال دیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کو اہمیت نہیں دیں گے،
انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ملکی طور پر اور قومی طور پر اپنے گھر کے اندر اگر ہم اس کتاب کو نافذ نہیں کریں گے، لاگو نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم باعزت لوگ نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کے اندر شفا بھی رکھی ہے میرے بھائیوں۔ آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے، اذا اشتکا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے، آپ کو کوئی تکلیف ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملاتے اور ان میں معوذات پڑھتے، 3 صورتیں، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے اور ان میں پھونک مارتے اور اپنے پورے جسم میں پھیر لیتے تھے، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید سے کافروں کو بھی شفا دی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ صحابہ کرام کسی مہم پر تھے اور وہ کسی قوم قبیلے کے پاس سے گزرے، انہوں نے صحابہ کرام کی مہمان نوازی نہ کی، تو ان میں سے ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ ہمارا سردار جو ہے وہ بیمار ہے، یا بعض روایتوں میں ہے کہ اس کو سانپ نے ڈس لیا ہے، کیا تم میں سے کچھ دم کرے گا؟ تو ایک صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ہاں ہم دم کریں گے، لیکن چونکہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی ہے اس لیے ہم اتنی بکریاں لیں گے پھر دم کریں گے۔ وہ مان گئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر دم کیا اور وہ بندہ ٹھیک ہو گیا، حالانکہ وہ کافر تھا۔ ظاہری شفا اس کو بھی مل گئی ہے، جسمانی شفا کافر کو بھی مل گئی ہے، اور بکریاں لے لیں، وصول کر لیں۔ ساتھی کہنے لگے کہ ہم تقسیم کریں، مگر وہ صاحب کہنے لگے جنہوں نے دم کیا تھا، یہ بکریاں ان کا استعمال یا تقسیم اس وقت تک ہم نہیں کریں گے جب تک ہم مدینے میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں لیں گے۔ جب آپ کے پاس پہنچتے ہیں صحابہ کرام، انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی اور فرمایا کہ اس میں میرا حصہ بھی رکھو۔ اور اس موقع پر آپ نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی تھی، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے بہترین اجرت جس چیز پر تم لیتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے نا شیطان، اس سے بچاؤ ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر پر مقرر کیا، رات کو وہ پہرا دیتے تھے۔ شیطان آیا اور اس نے اپنا کپڑا بچھایا اور جلدی جلدی غلہ جو ہے وہ اس نے ڈالا اور جانے لگا۔ ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، اس نے اپنی محتاجی کا ذکر کیا، اپنے عیال اولاد کا ذکر کیا کہ میری اتنی اولاد ہے، محتاج ہوں۔ تو ابو ہریرہ نے ترس کیا اور چھوڑ دیا۔ جب ابو ہریرہ نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا تھا، وہ پھر آئے گا۔ اگلی رات پھر وہ آیا، ابو ہریرہ نے اس کو پکڑا، پھر اس نے وہی باتیں کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر ترس آ گیا اور چھوڑ دیا۔ پھر آ کر بتایا آپ کو، آپ نے فرمایا وہ جھوٹا تھا، پھر آئے گا۔ تیسری رات پھر آیا، آپ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور میں تجھے اللہ کے نبی کے پاس لے کر جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا کہ ابو ہریرہ میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اگر آپ صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لو گے، شام تک تیرے پاس شیطان نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آج بھی میں نے اس کو پکڑ لیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے نبی کے پاس لے کر جاؤں گا، تو اس نے مجھے کہا کہ میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں۔ تو اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ اگر تو صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھے گا
تو شام تک تیرے پاس شیطان نہیں آئے گا۔ تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا تھا لیکن اس کی بات یہ سچی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی۔ میرے بھائیوں دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس سے بچاؤ کا ذریعہ آیت الکرسی آپ صبح و شام پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے شر سے اور شیطان کے فتنے سے اور شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ قبرستان کے اندر قرآن نہیں پڑھے جاتے، لہٰذا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ثابت ہوا جن گھروں کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر کیا ہیں؟ قبرستان ہے۔ فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّيْطَانُ، فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کو پڑھا جاتا ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، یا فرمایا کہ وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آؤ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں شیطان ڈیرے نہ لگائے، بسیرا نہ کرے، تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت اپنے گھروں کے اندر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي شَفِيًّا لِأَصْحَابِهِ، قرآن مجید کو پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن قرآن مجید جو ہے اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اس کی وضاحت ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے اندر حدیث ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قرآن مجید اور روزہ قیامت والے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کی خواہشات سے روکا ہے اور رات کو سونے سے روکا ہے۔ روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کی خواہشات سے، کھانے پینے سے روکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فَيُشَفَّعَانِ، قرآن مجید کی شفاعت کو بھی قبول کرے گا اور روزے کی شفاعت کو بھی قبول کرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر ہمیں شفاعت چاہیے قرآن مجید کی تو قرآن مجید کو اپنی زندگی میں لائیں، قرآن مجید کے لیے کچھ نہ کچھ ٹائم نکالیں، کہ دن اور رات میں آپ کے پاس کچھ تو ٹائم ہونا چاہیے جس میں بیٹھ کر آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم کے اندر ہے کہ تم سورۃ البقرہ پڑھا کرو، سورہ آل عمران پڑھا کرو، قیامت والے دن ایک جھنڈ صاحبان ایک چھتری کی مانند آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں بھی قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محض رسمی طور پر قرآن مجید پر ایمان نہ رکھیں، قرآن مجید پر اگر مکمل ایمان ہے، کامل یقین ہے، تو قرآن مجید سے محبت کا حق ادا کریں۔ میں نے شروع میں جو ایک آیت پڑھی ہے اس پہ غور کر لیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، فرمایا وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں، ایسے تلاوت کرتے ہیں جس طرح کہ اس کی تلاوت کا حق ہوتا ہے۔ فَأُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو لوگ اس کتاب کا انکار کریں گے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو اس آیت کی روشنی کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کیا ہم قرآن مجید کی تلاوت ایسے کرتے ہیں
کہ جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، یا ہمیں قرآن اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، قرآن کی چند صورتیں بھی ہمیں زبانی یاد نہیں ہے، لہٰذا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب 2-3 ساتھی جمع ہوں تو کہا جاتا ہے کہ جماعت کرواؤ، تو کوئی بندہ جماعت کروانے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ مجھے تو تلاوت نہیں آتی، مجھے صورتیں یاد ہی نہیں ہیں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان بندہ 50 سال کا، 60-70 سال کا، 40 سال کا، جس کا باپ بھی مسلمان، جس کا دادا بھی مسلمان، جس کا پردادا بھی مسلمان، اور اس کو جماعت کروانے سے جھجک آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے کہ وہ سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھ سکتا، سورۃ الفلق، سورۃ الناس بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں، چپ کر کے ہم سارا قرآن پڑھ جاتے ہیں، لیکن جب یہ کہا جائے کہ تم اونچی قرآن پڑھو تو ہم پڑھ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم قرآن کو اس طرح نہیں پڑھ سکتے، حق کا تلاوتی ہی، کہ جس طرح کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ میرے بھائیوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقرآن حجت لک او علیک، قرآن مجید یا تو تمہارے لیے دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا۔ تو سوچ لیں کہ اگر ہم نے اس قرآن کا ادب اور احترام نہ کیا اور اس پر اس طرح ایمان نہ لائے جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے، اور اس قرآن کو ہم نے اس طرح نہ پڑھا جس طرح پڑھنے کا حق ہے، تو قرآن ہمارے خلاف ہو جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہی دیں گے، شکایت دائر کریں گے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے خلاف کہیں گے کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آؤ ہم اللہ سے عزم کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ عہد کریں کہ یا اللہ ہم رسمی طور پر قرآن کو نہیں مانیں گے بلکہ حقیقی طور پر قرآن کو مانیں گے، قرآن کی تلاوت ایسے کریں گے کہ جب بھی جہاں بھی کوئی ہمیں کہے کہ اٹھ کر قرآن سناؤ، ہمیں شرم نہیں آئے گی اور ہم قرآن کو سنا سکیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پر ایمان لانے، اس کو پڑھنے کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے، شرح ہے، جو قرآن مجید کا بیان ہے، جس کو حدیث کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث پر بھی ایمان لانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کرنے کی اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے آپ احباب تشریف لائے ہیں سب کا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت والے دن بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا